اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے 29ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر وہی جملہ کہ مدنی جنت کی سیر کر رہے تھے، اب قرآن پاک کی مکی جنت کی سیر کریں گے۔ 10 مدنی صورتیں مکمل ہوئیں الحمدللہ۔ اب آخری 2 پارے اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں، اکثر صورتیں، اور آخری 2 پاروں میں صورتیں مختصر بھی ہیں اور اس میں وہ صوتی آہنگ بھی ہے قرآن حکیم کا، مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، اور یہ آخری صورتیں وہ ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام پر شروع کے دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ آخری صورتیں اب 2 پاروں والی، یہ اکثر صورتیں نبی علیہ السلام پر مکہ مکرمہ کے شروع کے دور میں نازل ہوئی تھیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ سورہ ملک کا تعارف رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پسندیدہ صورتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے وقت اس کی تلاوت کرتے تھے سونے سے پہلے، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن حکیم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ یہ صورت ہے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، یہ بھی فرمایا کہ یہ صورت عذاب کو روکنے والی، عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ یہ جامع ترمذی کی روایات ہیں، تو ہمیں اپنے معمولات میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظاروں کا تذکرہ ہے، اور جھٹلانے والوں کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب چونکہ مکی صورتیں ہیں تو تشریح نسبتاً کم ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابت کا ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جس کے دست قدرت میں تمام بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ بہت غالب بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ موت حیات کا سلسلہ کیوں قائم کیا؟ امتحان کے لیے۔ زندگی امتحان کے لیے۔ کیوں امتحان لے رہے اللہ؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے عمدہ اور اچھا کون ہے۔ اکثر نہیں کہا، یہ بات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اکثر عملہ نہیں، احسن عملا، زیادہ عمل کرنے والا نہیں، عمدہ عمل کرنے والا۔ تو اعمال میں اخلاص کا ہونا، اعمال میں للہیت کا ہونا، کتنے مشکل حالات میں بندہ عمل کر رہا ہے اجر بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں۔ عمل تھوڑا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں کے مطابق ہو، اجر بہت ہوگا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ بہت غالب بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اوپر نیچے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے۔ فرق سے انگلش میں مراد کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، تو تم نگاہ ڈالو اور دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتين، پھر تم دوبارہ نگاہ ڈالو، نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف۔ ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، نگاہ تھک ہار کر تمہاری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ ان 2 آیتوں کا حوالہ کئی مرتبہ آیا۔ اس ایکسپینڈنگ یونیورس کو غور کرو، اس کائنات میں غور کرو، اللہ کے اس خوبصورت ڈیزائن میں، اس پرفیکشن میں کہیں فلا، ڈیفیکٹ تمہیں نہیں ملے گا۔ کتنا ہی تلاش کرو تمہاری نظر تھک ہار کر واپس آ جائے گی۔ اس کائنات میں کوئی شگاف، کوئی رخنہ قطعاً تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور انہیں شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ستاروں کے مقاصد اور فوائد بار بار آتے رہے، اور جہنم کا عذاب تیار ہے کفار کے لیے، مجرمین کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا،
عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فوج سألہم خزنتها، جب بھی ان میں کوئی گروہ ڈالا، جب بھی اس جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے نگراں یعنی فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، تو ہم نے اسے جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے، عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ کل اعتراف کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن دو باتیں، سنتے، پیغمبر کی بات کو سن کر ایمان لانا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ایمان سمعی یاد آیا سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں، اور یا پھر او ناقل، یا عقل سے کام لیتے، ایمان عقلی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ آسمان زمین کی تخلیق، دن رات کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں، غور کرو گے تو اللہ کو پہچان لو گے، پیغمبر کی سنو گے ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ اعتراف کریں گے اگر ہم سنتے عقل رکھتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ کل حسرت ہے، آج ماننے کا فائدہ ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ فسوقا لاصحاب السعیر، تو جہنم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ غیب میں رہ کر ماننے کا فائدہ، ایک حدیث طویل ہے، سنائی تھی میں نے آپ کو، اس کا حاصل فرشتے جا کر بتاتے ہیں اللہ تیرے بندوں کو ہم نے دیکھا، تیرا ذکر کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے، دیکھی ہے؟ نہیں، دیکھیں تو اللہ اور مانگیں گے۔ اللہ فرماتے میں نے انہیں جنت دے دی۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ اللہ تیرے عذاب سے۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں، دیکھے تو اللہ اور ڈریں گے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ غیب میں رہ کے ماننے کا فائدہ، کل ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم لوگ اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے زور سے کہو، اللہ کو خوب علم ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کہ بھلا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا۔ بڑا پیارا جملہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے شریعت نازل کی، ہمیں کرنے کو کہا کچھ اور کچھ چیزوں سے روکا، اسے خوب معلوم ہے۔ ہم اس کی تخلیق، اس کی کریشن ہے نا، وہ خوب جانتا ہے کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے، ان کا نقصان کس چیز میں ہے، تو اس نے وہی کچھ دیا جو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ نہایت باریک بین، ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ جس سے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، کام کاج کر لیتے ہو، کنسٹرکشن کر لیتے ہو، فصل اگا لیتے ہو، اپنے کام بنا لیتے ہو۔ فامشوا فی مناکبہا، تو تمہیں زمین کے راستوں میں چلو پھرو، وکلوا من رزقہ، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے، تمہارا نہیں ہے اس کا ہے، شکر بھی ادا کیا کرو۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، وجعلنا مسلمین، یہ صحیح الفاظ ہیں، ذہن میں رکھیے گا، تلاش کر لیجئے گا۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے طرف اٹھ کر جانا ہے مراد، حشر برپا ہوگا، قبروں سے نکالے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ لرزنے لگے؟
اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہو کیا؟ سرکشی پر آ جاتے ہو؟ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، فستعلمون کیف نذیر، تو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہوئے؟ ما يمسكهن الا الرحمن، انہیں رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ انه بكل شيء بصير، بے شک وہ اللہ ہر شے کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ پرندے بھی اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، اور ان کا بیلنس یہ اللہ کی عظمت اور قدرت کا نظارہ۔ پھر ان پرندوں کی جو فلائٹ ہوتی ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پھر واپس آنا، یہ پروگرامنگ کس نے کی ہے ان کے اندر؟ کیا اس میں اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے سوا؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو ہیں ہی دھوکے میں مبتلا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اللہ اپنے رزق کو روک لے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا دیا کھاتے ہیں مگر اللہ کا انکار، اللہ کا دیا استعمال کرتے ہیں مگر شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی چیز استعمال کرتے ہیں مگر غیروں کی پوجا پاٹ بھی کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے الٹا، اور وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر صحیح چلتا چلا جا رہا ہے؟ ایک گرتا ہے، پڑتا ہے ادھر ادھر دائیں بائیں، اور ایک سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے، تو کون ٹھیک ہے؟ جو سیدھا چل رہا ہے۔ کون سکون میں ہے؟ جو سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر صحیح چل رہا ہے؟ ایک کو مقصد زندگی واضح ہے، اللہ سے ملنا ہے، آخرت کی محنت کرنی، کلیئرٹی ہے۔ دوسرے کو مقصد زندگی کلیئر نہیں، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو جس کے سامنے مقصد زندگی کلیئر ہے وہ بالکل صحیح راہ پر چل رہا ہے، یہ ہے جو صراط مستقیم پر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بے مقصد زندگی جانوروں کی زندگی، انسان وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے جو با مقصد پرپسفل زندگی گزار رہا ہو۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آپ فرما دیجئے وہی تو ہے جس سے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا نا قلیل، یاد آیا؟ قلیل وقلیل من عبادی الشکور، اللہ خود فرماتا ہے میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہی تو ہے جس سے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، یعنی حشر برپا ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ایک رسول ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب وہ اس سے قریب آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ شے جسے تم مانگا کرتے تھے، لو عذاب آ گیا۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون ہے جو کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے؟ ہمارے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن سوچو تم بچ جاؤ گے کیا؟ اللہ کی پکڑ سے تم کافر تم بچ جاؤ گے کیا؟ قطعا نہیں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ فرما دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب تم جان لوگے کون کھلی گمراہی میں ہے۔
قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر کر خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا کر دے۔ عرب کے صحرا میں پانی بہت بڑی نعمت، لیکن آج تو بڑے شہروں میں، میگا سٹیز میں پانی کا جو عالم ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ہاں لائنز میں نہیں ہے، ٹینکرز میں ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ مافیا ہے پوری۔ الگ بحث، کتنا نیچے چلا گیا؟ 600 700 فٹ۔ اللہ اور نیچے لے جا کے خوش کر دے، کون لاگے دے گا تمہیں پانی؟ کس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ تو جنات کا جواب بھی دہرا لیتے ہیں، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں، بس تمام تعریف تمام شکر اے اللہ تیرے ہی لیے ہے۔